اس وزیر اعظم ہندوستان کی آپ نے باڈی لینگویج اور اس کا وہ ڈائلیکٹ اور اس کا وہ طریقہ کار دیکھا تھا جس میں اس نے لاک ڈاؤن کیا ہے؟ یا موصوف خود ہی کلیئر نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ مودی ڈیز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو۔ سب بھارت میں کرفیو لگا تو انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ دن کے ایک یا دو گھنٹوں کے دوران وہاں پہ ٹرک آ جاتے ہیں چیزوں کے بھرے ہوئے، اور لوگ اپنے گھروں کے اندر سے یا وہاں سے باہر نکل کے وہ چیزیں خرید لیتے ہیں، اور یوں وہ بازار نہیں جاتے، اور یہ ہر ایک دن چھوڑ کے ہر اگلے دن ہو رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے 1.25 ارب لوگوں کو گھروں کے اندر بند کیا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی ایسی پلاننگ ہی نہیں ہے سر۔ دیکھیے رضی صاحب، ہم جتنا مرضی انہیں برا بھلا کہیں، وہاں باہر ایک الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ضرور موجود ہے جو کہ عوامی نمائندوں پر مشتمل ہے۔ ایک جملہ بھائی جان، آپ نے ہم تو خیر دشمن ہیں اس کے، اور اس وزیر اعظم ہندوستان کی آپ نے باڈی لینگویج اور اس کا وہ ڈائلیکٹ اور اس کا وہ طریقہ کار دیکھا تھا جس میں اس نے لاک ڈاؤن کیا ہے؟ یا موصوف خود ہی کلیئر نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ آپ پیٹرول کی قیمت کو دیکھ لینا رئیس صاحب، آپ نے 15 روپے کم کیے، میرا دل کر رہا تھا کہ وہ 15 روپے جو ہیں وہ جا کے اس اکنامک ٹیم کے منہ میں مار دیے جائیں اور لوگ کہیں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ بات یہ ہے کہ کچھ کرنے کی عقل سمجھ ہے ہی نہیں، مطلب کوئی جس طرح آپ کہتے ہیں نا رئیس صاحب، کوئی کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ اکانومی، اور جو میرے بڑے بھائی نے فرمایا بھی کہ پالیسیز بنانے والے، دیکھیں ہر ملک کی اپنی پولیٹیکل موڈالٹیز ہوتی ہیں، آپ کو پالیسیز ان پولیٹیکل موڈالٹیز کو مد نظر رکھ کے بنانی ہوتی ہے، نہ کہ IMF کے کہنے پہ بنانی ہوتی ہے۔ ان کو اس ملک کے گراس روٹ اکنامک پرابلمز کا نہیں علم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے انویسٹ کیا ہے ہم پیسے نکالیں، جنہوں نے بنا لیے نا وہ پیسے بن گئے، لیکن دینے تو پاکستانی قوم نے ہے۔ آپ پیسے انٹرسٹ میں واپس کر رہے ہیں، انٹرسٹ والوں کو دے رہے ہیں، اندر پمپ نہیں کر رہے اکانومی کے، یہ عجیب مذاق ہو رہا ہے۔ اور اب دیکھیں نا، سمپل بات ہے رئیس صاحب، اس وقت جو قیمتیں ہیں نا ڈیلی یوز کی، جو CPI انڈیکس ہے، ذرا اس کا حشر دیکھیں۔ آج چینی 90 روپے مل رہی ہے سر، اور وہ بھی مطلب اس جگہ پہ جہاں پہ 100 روپے پہ سفارش کر کے۔ آٹا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اس کی کاسٹ کدھر چلی گئی ہے۔ سبزیوں کے حالات کیا ہیں، کدھر پرائس کنٹرول کمیٹیز، وہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے؟ آپ دیکھیں یہ بڑی سمپل بات ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، سپلائی، اور بھائی جان سپلائی اینڈ ڈیمانڈ صرف تب ہوتی ہے جب کوئی کہیں رکاوٹ آ جائے، سپلائی کی تو رکاوٹ آئی کہیں نہیں، تو ڈیمانڈ کوئی بڑی نہیں، لوگ تو اسی طرح چیزیں خرید رہے ہیں۔ کرفیو تو لگا نہیں ہوا کہ ایک دم بلک میں لوگ چیزیں خرید لیں جا کے، چیزیں تو دکانیں کھلی ہیں، اس کا سپلائی ڈیمانڈ سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ جو اب نارمل پروفٹس لے رہے ہیں لوگ وہ لے رہے ہیں، آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ روک سکیں ان کو، اور آپ نے ملک پہ تباہی مچا دی ہے۔ مجھے یہ بتائیں نا کہ اس بجلی کی قیمت میں جو آپ نے رکھی ہوئی ہے، اور آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جی جس کا 3000 بل ہے وہ جو ہے وہ قسطیں دے دے 2 سال میں، کیا شرم نہیں آئی آپ کو کہ اس 2000 روپے والے کو آپ بل معاف کر دیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں 3000 روپے دوں گا؟ خان صاحب آپ کا تو 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا یار، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں 3000 میں گزارا کرو۔ ایک دیہڑی والا، آپ کو اتنی بھی، ان کو یہ بھی نہیں علم رئیس صاحب کہ ایک دیہڑی دار مزدور جو 500 روپے لیتا ہے روز کا، وہ 15,000 روپے کماتا ہے، اگر اس میں سے 4 چھٹیاں نکال دے تو وہ 13,000 روپے کماتا ہے، آپ اس کو 3,000 روپے دے رہے ہیں گھر بیٹھ کے، وہ کیا کھائے گا اور کیا کرے گا یار؟ کیا کرے گا؟ بالکل۔ اب عبداللہ ملک ظلم کر رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ، بس کر دیں آپ۔ عبداللہ ملک جی، دوسری بات یہ ہے کہ رضی صاحب بدقسمتی کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے پیرامیٹر فیکٹر فگر نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ پچھلے 18 ماہ حکومت کے اس شعبے میں وہ مثبت پرفارمنس رہی ہے۔ جس دن لوگوں کے حالات بدلیں گے تو ہم کہیں گے جناب تبدیلی سرکار واقعی کوئی اچھی تبدیلی لائی ہے، لیکن میں پھر کہوں گا بدقسمتی کی بات یہ کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسے فیکٹر فگر نہیں ہے کہ غریب آدمی تھوڑا سا بھی اس کا جو حوصلہ بڑھا ہے، تھوڑی سی اکنومی بڑھی ہے، لوگوں کو جینے کا ایک بہت امپورٹنٹ بات دیکھیں، آپ نے کہیں صوبوں کے لیبر منسٹرز کو نہیں دیکھا؟ جی بالکل۔ کیا لیبر کے منسٹر کے پاس یہ فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہے کہ کتنی لیبر ہے ان کے صوبے میں ہے؟ جی، کسی نے ان کو بلا کے نہیں پوچھا کہ بھئی لیبر منسٹر آئے اور بتایا کہ کون کون جو لیبرز ہیں ان کو کس طرح پیسے پہنچانے ہیں؟ پنجاب کے سرکاری ریٹ تنخواہ ہے 17,500 روپے، آپ لوگوں کو دے رہے 3,000 روپے، شرم کریں یار۔ بھٹی صاحب آخری 2 منٹ رہ گئے۔ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کا ٹائم قادری صاحب نے لیا ہے، کوئی بات نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مختصر میں مزید کر دیتا ہوں۔
ہم تنقید کر سکتے ہیں ان کے اوپر, ہم بول سکتے ہیں, لیکن ہم مینیج نہیں کر سکتے چونکہ ہمارے ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں. اگر 5 کٹس آئی ہیں نا چائنا سے تو 5 جگہ پہ بھیج دیں, وہ چیک ہو جائیں گی. یا اگر جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں پہ 2 بھجوا دیں, باقی جہاں کم ضرورت ہے وہاں پہ 1 بھجوا دیں. بھجوائیں تو گلگت بلتستان نے کیا کیا آپ کے سامنے سر؟ لاک ڈاؤن کیا ہوا, دیکھ لیں, کنٹرول کر لیا انہوں نے. یہ پرسوں کہہ رہے تھے وہاں پیٹرول کی شارٹیج ہو گئی, وہ کہتا میرے پاس 1 مہینے کا پیٹرول ہے. ایک پروگ دوسرے میں بیٹھا ہوا تھا حافظ حفیظ الرحمان. مختصراً آخری جملہ یہ ہے کہ حکومت ابھی بھی چلیں, جتنا پانی پل کے اوپر سے گزرنا تھا گزر گیا, لیکن اس کے باوجود اگر تھوڑی سی گورننس بہتر کر لیں اور مینجمنٹ بہتر کر لیں, کچھ ایسے لوگوں سے مشورہ کر لیں جو ماضی میں جنہوں نے یہ کام کیا ہے,